اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی دین کلہ ولو کرہ المشرکون۔ سامعین کرام، میں سید اقبال مہدی نقوی اپنے چینل ظہور امام مہدی علیہ السلام قریب تر ہے کے توسط سے ایک مرتبہ پھر آپ کے سامنے حاضر ہیں، اور آج سامعین کرام یہ ہم نے جو اپنا ایک سیشن کر رہے ہیں، اس کے لیے میں نے جو آیہ مبارکہ آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، اس آیت کا اب زمانہ اتنا کلیئر ہو چکا کہ جو اب اس آیت کی جو تفسیر ہے، جو اس کی امپلیمنٹیشن ہے، وہ بہت دور نہیں، اس لیے کہ زمانے نے اپنی جتنی بھی کروٹیں لینی تھیں وہ لے لی، اور وہ اب ہمیں آخری زمانے کی طرف کھینچ کر زمانہ لے آیا، اور آخری زمانہ اس حد تک کلیئر ہو کے نظر آنا شروع ہو گیا کہ اب بچے بچے کو بھی پتا ہے کہ یہ زمانہ اب کہاں پر آ گیا۔ دنیا ہمیں کھینچتی ہوئی لے آئی کہ اور پروردگار عالم نے دنیا کو اتنی ڈھیل دی ہی اس لیے ہے کہ شاید پلٹ کر آ جائیں، لیکن نہیں، جب دلوں پر مہر لگ جاتی ہے تو پھر دنیا میں کچھ نہیں ہوتا۔ جب دلوں پہ مہر لگ جاتی ہے تو کوئی ہدایت کا رستہ باقی نہیں رہتا، لیکن پروردگار عالم کا بھی ایک نظام باقی ہے، اور وہ باقی رہے گا، ہمیشہ سے ہے، اس لیے کہ اللہ کا ارادہ جو ہے وہ ارادہ یہی ہے کہ جو پروردگار عالم نے سورہ توبہ کی آیت 33 میں ارشاد فرمایا کہ جس نے اپنے رسول کو ہدایت اور دین حق یعنی نظام حق دے کر بھیجا تاکہ اس نظام کو تمام نظاموں پر غالب کر دے، اس کے دین کو تمام ادیان پر غالب کر دے، اگرچہ کہ مشرکین کو یہ بات ناپسند ہی کیوں نہ ہو۔ سامعین کرام، مشرکین ہی کو تو یہ بات ناپسند ہے کہ اللہ کا دین کبھی بھی کامیاب رہے، لیکن اللہ کا ارادہ یہی ہے کہ دین حق کو اس دنیا پر غالب کرنا ہے، اور آج نظر آ رہا ہے کہ دنیا کے تمام ممالک ایک طرف، لیکن ایک قلت کی تعداد جو قرآن میں اللہ نے ارشاد فرمایا تھا کہ ہم اپنے آخری زمانے میں، مفہوم یہی ہے کہ آخری زمانے میں ایک قلیل تعداد کو، مومنین کو اس دنیا کا وارث بنائیں گے، اور وہ آج آپ کو نظر آ رہا ہے کہ وہ دنیا میں قلیل تعداد کے جو لوگ ہیں وہ اس دنیا کے وارث بنتے نظر آ رہے ہیں، اور کیوں نہ نظر آئیں؟ اس لیے کہ دین کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، دین حق کے پیروکار ہیں، اور وہ دین حق ہی سے تو مسئلہ ہے دنیا کو، کہ دنیا کو، طاغوت کو سب سے زیادہ مسئلہ ہی اس دنیا سے ہے۔ دنیا کو یہی ہے کہ دین حق کیوں ہے، اسی لیے یہ دین حق کے خلاف جانے ہی کے لیے یہ جو پالیسیز بنائی گئی تھیں، جو کہ صدیوں پہلے بنائی گئی تھیں، یہ پالیسیز اور اس کی امپلیمنٹیشن آج ہو رہی ہے۔ جیسا کہ قبلہ والد صاحب سید حسین محمد نقوی ایڈوکیٹ صاحب نے اپنی کتابوں میں اور دوسرے علماء کرام نے اپنی کتابوں میں یہ لکھا تھا کہ آخری زمانے میں جب آپ کو نظر آئے کہ ایک مخصوص قوم کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے تو سمجھ لینا کہ یہ دنیا اپنے منطقی انجام تک پہنچ رہی ہے، اور وہ وقت تھا، اور وہ بتایا گیا ہے کہ اہل اسلام اور بالخصوص اہل تشیع کے خلاف دشمنان اسلام کی سازشیں، جب وہ سازش جس کا آغاز 18ویں صدی میں ہوا تھا، جیسا کہ آپ کو میں پہلے بھی بتا چکا تھا، اور آج پھر اس کے اوپر تھوڑی سی روشنی ڈالیں گے کہ وہ تمام سازشیں جو 18ویں صدی میں ہوئی تھیں وہ اسلام کے خلاف اور بالخصوص اہل تشیع کے خلاف کیوں کی تھی، وہ آج کے لیے کی گئی تھی۔ امریکہ میں چھپنے والی ایک کتاب اے پلان ٹو ڈیوائڈ اینڈ ڈسٹرائے دا تھیولوجی میں CIA کے سابق چیف نے، اور جو اس کا ایک شعبہ تھا، اس میں شیعہ سیکشن کا ایک اہم رکن ڈاکٹر مائیکل برانٹ، پہلے بھی میں ان کا ذکر کر چکا ہوں، کا ایک تفصیلی انٹرویو شائع ہوا تھا جو کہ بہت چشم کشا انکشافات تھے،
کہ جس میں شیعوں کے خلاف ایک بے پناہ اماؤنٹ رکھی گئی تھی کہ ان کو کسی طرح خریدا جائے اور ان کو ان کے عقائد سے دور کیا جائے۔ اور اس کی ابتدا جب 1892 کا جو ان کا یہودیوں کا پیکٹ تھا اس کی امپلیمنٹیشن تھی یہ۔ اور جب ایران میں 1979 کے انقلاب کے بعد انہیں جب اپنی ان کوششوں کا ایک بہت بڑا دھچکا لگا تو انہوں نے دوبارہ سے اس یونٹ کو ریوائیو کر اس پہ کام کرنے کی کوشش کی، اور وہ کام کرنے کی کوشش انہوں نے اس لیے کی کہ ایران میں تو انقلاب آ گیا، اب اس کے اثرات خطے کے دوسرے مسلمان ممالک پہ نہ پڑے۔ اس کوشش کے لیے انہوں نے دوبارہ سے سرگرم ہونا شروع ہوا، اور ڈاکٹر مائیکل برانڈ کہتے ہیں کہ جی ہم نے 1983 میں ایک اہم اجلاس منعقد ہوا جس میں برطانیہ کی سیکرٹ ایجنسی کے نمائندے بھی شامل تھے، اس لیے کہ ان کو بہت تجربہ تھا۔ وہ 1892 کی تحریک میں جو تھی موومنٹ، اس میں وہ لوگ شامل تھے، اور اس میں فیصلہ ہوا کہ یہ جو انقلاب ایران ہوا ہے یہ کوئی جذباتی رد عمل نہیں، بلکہ اس کے پیچھے اور بھی حقائق اور عوامل کار فرما ہیں، جس میں سب سے مضبوط جو عمل تھا وہ شیعہ اسلام میں مذہبی سپریم اتھارٹی کے لیے سیاسی قیادت کا حصول، اور 1400 سال قبل پیغمبر اسلام کے نواسے حضرت امام حسین علیہ السلام کی شہادت ہے، جس کی عزاداری شیعہ صدیوں سے بڑے گہرے رنج و غم کے جذبات کے ساتھ مناتے ہیں۔ وہ اس کنکلوژن پر پہنچ چکے تھے کہ یہ جو عزاداری امام حسین علیہ السلام ہے یہ، اور اس کے پیچھے جو مرجعیت ہے، یہ دو وہ عوامل ہیں کہ جس کی وجہ سے شیعہ عقائد مضبوط سے مضبوط تر ہوتے جا رہے ہیں۔ انہوں نے اس کو تباہ کرنے کی، اس کو توڑنے کی کوشش کی، اور وہ کوشش کرتے کرتے کامیاب اس حد تک ہوئے کہ مرجعیت کو تو نہیں توڑ سکے، اس کو کہیں نہ کہیں گیپ ضرور آتا ہے، لیکن اس کا جو ولایت فقیہ کا کانسیپٹ تھا وہ کانسیپٹ اپنی جگہ قائم رہا، اور وہ آج تک قائم ہے، اور وہ ہمیں نظر آ رہا ہے۔ لیکن عزاداری امام حسین علیہ السلام میں جو ان کو پتا تھا کہ 1400 سال سے شیعہ اس پر متحد ہیں، وہ اس کو ختم تو نہیں کر سکے تھے، اور نہ کر سکتے ہیں، نہ کر سکے کبھی ماضی میں بھی، لیکن انہوں نے اس کو اس حد تک لے جانے کی کوشش کی کہ جہاں پر آپس ہی کا اختلاف کھڑا ہو جائے۔ اس عزاداری میں ایسے نئے رنگ ڈھنگ شامل کر دیے کہ جہاں پر عزاداری کا اساس کو چھیننے کی کوشش کی، کچھ جگہوں پر ہو رہا ہے یقیناً، وہ تعداد اس حد تک انہوں نے کوشش کی تھی کہ آج ہم جو فرسٹ جنریشن کے بعد یہ ہم نے دیکھا کہ کس طرح انجیکشن کر کے انہوں نے تشیع کے اندر کس طرح ممبر کو قابو کر کے کس طرح آپس کے اختلافات کو ہوا دینے کی کوشش کی۔ لیکن سلام ہے ہمارے ان علماء پر، ان تمام لوگوں پر، محققین پر، کہ جنہوں نے اس روش کو کامیاب نہیں ہونے دیا۔ اس میں ضرور گیپ آیا ہے، یہاں تک گیپ آ گیا کہ اب مجالس کا پیٹرن کچھ اس حد تک ہو گیا کہ جہاں پر کافی شرمناک چیزیں ہمارے سامنے آنی شروع ہو گئیں۔ لیکن ہمارے علماء کرام آج بھی الحمدللہ، ہمارے محققین، ہمارے وہ نیک لوگ ابھی بھی اس سے فائٹ کر رہے ہیں اور اس عزاداری کی روح کو قائم کیے ہوئے ہیں، اس لیے کہ عزاداری ہی بنیاد ہے اور اس کو ہی ہمیں ٹھیک کرنا ہے۔ اور آج یہ جو طاغوت کسی حد تک کامیاب ہو رہا ہے وہ اس کی وجہ یہی تھی کہ اس نے عزاداری کو ڈیمیج کرنے کی کوشش کی، لیکن یہ ہو نہیں سکتا، اس لیے کہ جناب سیدہ کی دعا سے پیدا ہوئی بھی قوم ہے۔ یہ قوم متمسک ہے اپنے وقت کے امام کے ساتھ، تو یہ کسی طرح بھٹکے گی ضرور لیکن گمراہ نہیں ہو سکتی۔ بھٹک رہے ہیں ہم، لیکن آج بھی ہمارے علماء اس کے اوپر کام کر رہے ہیں، اور ہر انسان، ہر ذی شعور انسان اس کے اوپر اپنی اپنی بساط کے مطابق کام کرتے ہوئے قوم کو متحد رکھے ہوئے۔ اسی بیڑے کو جو ہمارے قبلہ والد صاحب سید حسین محمد نقوی ایڈوکیٹ صاحب نے اپنی کتابوں کی صورت میں، کہ جتنی زیادہ ہم اپنے وقت کے امام کی معرفت پھیلائیں، جتنی لوگوں تک اس کو پھیلائیں
کہ خلافت الہیہ کے قائم ہونے کا وقت قریب آ گیا ہے، اس ہی جو ان کا ایک پروگرام تھا اس کو لے کر ہم بھی چل رہے ہیں، اور بہت شکر گزار ہیں تمام اپنے سننے والوں کا، دیکھنے والوں کا، اور اپنے تمام سپورٹ کرنے والوں کا کہ وہ ہمیں نہ صرف اس میں ہماری حوصلہ افزائی کر رہے ہیں بلکہ اس کو آگے پیغام کو بھی پہنچا رہے ہیں۔ تو سامعین کرام، یہ وہ وقت ہے کہ جہاں پروردگار عالم نے ارشاد فرمایا تھا کہ وہ زمانہ کہ دین حق نے غالب آنا ہے اور وہ زمانہ قریب آ گیا، چاہے مشرکین کو ناگوار ہی نہ گزرے، اور یہ مشرکین کو آپ دیکھیے ناگوار ہی گزر رہا کہ جو ہر وقت بساط بچھا کے بیٹھے، آئے تو صرف 2 ہفتے کے لیے تھے کہ ہم اپنے 2 ہفتے میں اپنے ٹارگٹ اچیو کریں گے اور انقلاب آ جائے گا اور ہم حکومت شفٹ کر کے اور اس مذہب کو، اس فقہ کو ہمیشہ کے لیے ختم کر دیں گے۔ لیکن یقین جانیے پروردگار عالم کا نظام چل رہا ہے، وہ ولی عصر موجود ہیں، وہ اللہ کا آخری بقیہ موجود ہے جو کہ ان کے پلان کو ڈسٹروائے کر رہا ہے۔ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ یہ انسانی دماغ یا انسانی چیزیں لڑ رہی ہیں، نہیں، یہ وقت کے امام کی تائید شامل ہے۔ آج جو بھی کسی بھی طرح کوئی بھی، چاہے ایران کے محاذ پر کوئی جنگ لڑ رہا ہے، چاہے وہ پاکستان میں، ایران میں، سعودی عرب میں، کسی بھی ملک میں اگر حق، دین حق کی بات کر رہا ہے تو اس کو وقت کے امام کی تائید حاصل ہے، اس کو وقت کے امام کی سپورٹ حاصل ہے، ورنہ یہ وہ وقت ہے کہ جہاں پر کلام کرنا مشکل ہو گیا، جہاں کلام کرنا مشکل ہو گیا، لیکن وقت کے امام کی تائید شامل ہے۔ اللہ انہی ظالمین کے منہ سے باتیں نکلوا دیتا ہے، حق کی بات نکلوا دیتا ہے۔ سسٹم کولیپس ہو گیا، اللہ نے بات منہ سے نکلوا دی، چاہے ذہن میں کچھ بھی ہو لیکن کولیپس ہو چکا ہے۔ تو یہ وقت کے امام کے پہچاننے کا صحیح وقت ہے۔ سامعین کرام، یہی وہ وقت ہے جہاں ہم نے اپنے وقت کے امام سے توسل کرنا ہے اور اپنے وقت کے امام کی معرفت حاصل کرنی ہے۔ اس لیے کہ آج کا دن خاص طور پہ 17 سفر المظفر ہمیں اس بات کا پیغام دیتا ہے کہ اللہ کا ہر کام منصوبے کے مطابق ہوتا ہے، اور وہ منصوبہ اتنا بڑا منصوبہ ہوتا ہے کہ جو قیامت تک کے لیے نظر آتا ہے۔ دنیا تو یہ کہتی تھی نا کہ امام حسین علیہ السلام کو گھیر کر کربلا کے میدان میں یزید کا لشکر لے کر آ گیا تھا، لیکن غلط ہے، یزید نے نہیں گھیرا تھا۔ بظاہر کتابوں میں یہی لکھا ہے کہ یزید نے کہا تھا آبادی سے دور لے جا کر ہم امام حسین کو شہید کر دیں تاکہ کسی کو پتہ نہ لگ سکے، لیکن یہ امام حسین کا پلان تھا جو اللہ کے پلان پہ عمل کر رہے تھے کہ انہوں نے یزید کو اور تمام اس وقت کی طاغوتی طاقتوں کو گھیر کر کربلا کے بیابان میں لے آئے، تاکہ قیامت تک دیکھ رہے تھے کہ کربلا قیامت تک سینٹر پوائنٹ بنے گا، اور وہ سینٹر پوائنٹ، وہ بیابان اس وقت دنیا کا سب سے زیادہ آباد علاقہ ہے، اور آج آپ دیکھیے وہی اہل تشیع کا مرکز، مسلمانوں کا مرکز، اسلام کا مرکز بن گیا ہے۔ آج 4 کروڑ سے زیادہ عوام وہاں پر موجود ہے اربعین کے سلسلے میں۔ تو اللہ کا پلان کبھی بھی ناکام نہیں ہوتا، اور یہ معصومین اس پہ امپلیمنٹ کرتے ہیں۔ اسی طرح ہمارے غریب الغربا امام، وہ امام کے جس کو لقب غریب الغربا ہے، کہ وہ بے وطنوں کا بے وطن امام، ہمارے 8ویں امام، جن کو طوس میں بلایا گیا تھا، طوس میں بلا کے اسی لیے بلایا گیا تھا کہ خاندان مدینے میں تھا اور ان کو یہاں بلا کر ہم ختم کر دیں گے، لیکن اللہ کا پلان یہی تھا، اس کا منصوبہ یہی تھا کہ وہ ارض طوس کو مشہد مقدس میں بدل دے، اور وہ ایسے مقدس میں بدل دے اس سرزمین کو کہ جو کہ تا قیامت تک قائم رہے گی اور دنیا پر حکومت کرے گی۔ اور آج آپ نے دیکھا کہ اللہ کا پلان ہمیں نظر آیا کامیاب ہوتا ہوا۔ یہ جو لوگ کرٹیسائز کرتے ہیں کہ جی 8ویں امام نے ولی عہد کیوں قبول کی،
इसीलिए वो कबूल की थी। आज हमें नजर आ रहा है कि 8वें इमाम ने वली अहदी कबूल की थी, तभी ये बात जो खित्ता तूस था ये मशहद मुकद्दस बना, और मशहद मुकद्दस बन के दुनिया का पैगंबर बना, दुनिया का लीडर बना, दुनिया का रहबर बना। आज दुनिया में अर्ज़ तूस सी नजर आ रही है आपको। आज अल्लाह का प्लान 8वें इमाम घेर कर लेकर आए हैं दुनिया को यहाँ पर, कि आओ देखो मेरे मानने वाले किस तरह हैं, और मेरा बेटा यहीं से इसी के यहाँ पर ही खरूज करेगा, और मेरा बेटा इसी दुनिया में कामयाबी की तरफ दीन हक को लेकर जाएगा। तो सामईन कराम, यही वो वक्त है कि जहां हमने अपने वक्त के इमाम से मुतमस्सिक होना है, इसलिए कि वक्त का इमाम हमारे साथ है। ये यकीन जानिए, परेशानी की कोई बात नहीं। मत परेशान हो कि दुनिया क्या कर देगी, कुछ नहीं होगा, इसलिए कि वक्त का इमाम हमारे साथ है। हम वक्त के इमाम के साथ जुड़े रहें। हमें अपने किरदार साजी करनी है। ठीक है, आप मिशी करें, सब करें, लेकिन उसमें भी आपका वो झलक आनी चाहिए। अपनी मजालिस को खराब मत करें एक इवेंट की वजह से। उसका ये जो हमारे जलूस हैं, ये मिशी ही तो है, ये हमारी मजालिस, ये एहतजाज ही है, लेकिन इन मजालिस को अब हमें कन्वर्ट करना है मारफत इमाम ज़माना के लिए। इस अरबईन पर ये जो हम अपनी शो ऑफ स्ट्रेंथ कर रहे हैं, यहाँ पर हम दुनिया को दिखाएं कि हम इमाम वाले हैं, हम वो हैं कि जिसका कायम मौजूद है, अल्लाह का बकिया मौजूद है, हम उसके मानने वाले हैं। हमारा किरदार इस तरह नजर आना चाहिए कि कहें तो हम या हुसैन, लेकिन हकीकतन हम लब्बैक या मेहदी के नारे लगाएं। लब्बैक या मेहदी दिल से कहें, जहां पे ये मतलब है कि आका हम जुबान से नहीं कह रहे, हम हर हाल में आपके साथ हैं। हम इस तीसरी वर्ल्ड वॉर में आका हम आपके सिपा में हैं, इसलिए कि अल्लाह का कानून, अल्लाह का निज़ाम कायम होना है, और तमाम निज़ामों के ऊपर अल्लाह का निज़ाम कायम होगा। इसीलिए हज़रत इमाम मोहम्मद बाकर अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, बिहारुल अनवार की ये रिवायत है कि मैं तुम्हारे इस दीन को देख रहा हूं कि वो बराबर पीठ फेरने वाला होगा और अपने खून में तड़पेगा, फिर तुम्हें हम अहले बैत में से एक शख्स दीन वापस लौटाएगा, बस वो 1 साल में तुम्हें 2 अताएं और बख्श देगा और महीने में 2 रिस्क देगा। इसके जमाने में तुम्हें हिकमतें दी जाएंगी। तो यकीनन ये वक्त करीब आ गया। अब हमें एक शख्स जो कि हुज्जत कायम अलैहिस्सलाम है, वो हमें दीन को लौटा रहे हैं। इसी तरह इमाम बाकर अलैहिस्सलाम की एक और रिवायत है कि हज़रत कायम अलैहिस्सलाम की मदद रोब के ज़रिए से की गई और फतह से आपकी तायीद की गई। आपके लिए ज़मीन लपेट दी जाएगी, ख़जाने ज़ाहिर होंगे, मशरिक़ ता मग़रिब आपकी हुकूमत होगी, दीन इस्लाम गालिब होगा, ज़मीन में कोई ख़राबी ना होगी। तो अब डरने की कोई ज़रूरत नहीं, कोई घबराने की ज़रूरत नहीं, सिर्फ अपने ईमान को मुकम्मल करने की ज़रूरत है, ईमान पर कायम रहने की ज़रूरत है। इसलिए कि हर इमाम ने हमें यही बताया कि घबराना नहीं। मुश्किल है ताईद इमाम में, ताईद इमाम में मुश्किल है, आएगी, लेकिन उस मुश्किल को हम हंस खेल के झेलें। इसलिए इसलिए कि इमाम ही ने इरशाद फरमाया है कि ताईद गैबी से इमाम असर इस दौर में इस्लाम को कुल दुनिया में गालिब कर देंगे। इस दौर में हमारी जिम्मेदारी क्या है? अगर हम ज़माना गैबत में, आज के दौर में दीनी तालीम, अहकाम इलाही, दुनिया की तालीम, अपनी स्किल डेवलपमेंट और इस पर अमल पैरा होंगे तो हमें कोई मुश्किल ना आएगी, और हम आसानी के साथ इमाम अलैहिस्सलाम के इस काम में मदद कर सकते हैं। और उन लोगों को जो दीन से दूर हैं, उनको अपने करीब ला सकते हैं अपनी दीनी तालीम से, अपने दुनियावी तालीम से हम उनको करीब लेकर आ सकते हैं। जो कि गुमराह थोड़े से हो गए, थोड़े से गुमराह नहीं कहूँगा मैं,
थोड़े से भटक गए हैं, उन्हें हम वापस ला सकते हैं। और ये हर इंसान का, ये सिर्फ मेंबर का काम नहीं, सिर्फ मेहराब का काम नहीं, ये मेरा और आपका भी काम है कि अगर अल्लाह ने हमें ये सिफत, अल्लाह ने अगर हमें ये थोड़ा सा इल्म अगर हम अलिफ बे सीखने की कोशिश कर रहे हैं, तो इसको हम आगे भी पहुंचाएं। इसीलिए हर एक की जरूरत है कि हर एक अपने अपने रोल अंजाम दे इस माशरे। इसलिए कि जंग जरूरी नहीं कि सिर्फ तलवार से, बंदूक से की जाए, जंग जुबान की भी जंग है। आज अगर हम अपने लोगों का अपने किरदार साजी करेंगे, ये भी हम जंग में एक पार्ट प्ले कर रहे हैं। तो वली असर के तहत दीन इस्लाम की तबलीग ही असल सूरत में अहकाम इमाम असर के काम में मदद की है। और इस सिलसिले में हम इमाम के तमाम इंतज़ामी उमूर में भी उनकी खिदमत कर सकते हैं। और दूसरी वो तमाम जिम्मेदारी जो इमाम हमें अता कर रहे, जो आपको मुझे चीज़ दिमाग में आती है, यह इमाम ही की अता होती है। तो यही वो वक्त है सामीन कराम, जहाँ पर हम अपने वक्त के इमाम के साथ मुतमस्सिक रहें, ज़्यादा से ज़्यादा रहें। इन गुजरते हुए अय्याम अज़ा पर ज़्यादा से ज़्यादा जोर देते हुए हम अपने वक्त के इमाम के और करीब जाएं। हम अपनी मजालिस को, अपने जलूसों को, अपने तमाम वे ऑफ लाइफ को बताएं दुनिया को कि हम हुसैनी हैं। और जैसे कि आज ईरान ने बता दिया, यकीनन हम किल्लत में हैं और किल्लत ही में रहेंगे, लेकिन हैं हम इमाम ज़माना। आखिर में दुआ है कि परवरदिगार हमें अपने इमाम की हकीकी मार्फत हासिल करने की तौफीक अता फरमा, और हमें अपने बुजुर्गों के बताए हुए रस्तों पर चलने की तौफीक अता फरमा, और उनकी जो भी काविशें हैं उसको आगे पहुँचाने की कोशिश करते रहना चाहिए। दुआ है कि परवरदिगार हमारे तमाम मरहूमीन और वो तमाम मुहक्किकीन उलमाए कराम, खुसूसन किबला वालिद साहब सैयद हुसैन मोहम्मद नकवी एडवोकेट साहब, हमारे दादा सैयद सआदत हुसैन नकवी साहब, हमारे दादा मौलाना सैयद मोहम्मद मुश्तहिद साहब, उन सब की दर्जात बुलंद फरमा और हमें नेक और साले ज़िंदगी गुजारने की